ولایت علی چھوڑو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، ولایت علی سے محبت کرو گے تو بادشاہ ہو جاؤ، یہاں کے بادشاہ نہ صحیح تو وہاں کے ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا رسول اللہ سے جو ولایت علی پہ قائم رہے گا اسے آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ رسول اللہ نے کہا سونے کے تاج پہنا کر، سونے کے تاج پہنا کر 12 سیاروں کی حکومت، جتنی بڑی تمہاری یہ دنیا ایسی 12 دنیاوں کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ مدینے میں راوی آیا، عبداللہ نام ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس اس لیے گئے تھے؟ جناب سید سجاد نے کہا تجھے یقین نہیں؟ بھئی پوتا ہے کہ یاد رکھیے اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ بات دادا کی ہو تو پوتا ایسا شاندار جواب دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سب ولایت علی کے محافظ ہیں۔ اتنی اہم ہے ولایت علی کہ ہر دور میں ایک محافظ رکھا کہ اگر ولایت علی پہ بات ہو تو حسن رہیں، ولایت علی پہ بات ہو تو حسین رہیں، ولایت علی پہ بات ہو تو سید سجاد رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت تک سب ولایت علی پر منکر ہو کر ایمان والوں کو بہکائیں، اس لیے ولایت علی کا محافظ امام مہدی کو زندہ رکھ۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا یقین دلائیے، پٹیاں منگوائیں، کا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھو، اور اس کے بھی آنکھ پہ پٹی باندھو۔ پٹی بن گئی، کچھ دیر کے بعد امام نے کہا آنکھیں کھولو، تو سب کے سب فرات کے کنارے تھے، اور وہاں ایک قالین بچھا تھا، امام اس قالین پہ بیٹھ گئے کہ تم بھی بیٹھو سب لوگ، اور اس کے بعد دریا کی طرف دیکھ کر اس مچھلی کا نام لے کر آواز دی، باہر آئی، آتے ہی اس نے کہا اے زمانے کے امام آپ پر ہمارا سلام، کہ ان کو بتاؤ کہ تو نے یونس کو کیوں نگلا تھا، ان کو بتاؤ کہ مچھلی نے ولایت علی کی گواہی دی، ولایت علی کی گواہی دی۔ ہر دور میں ولایت علی کا گواہ موجود ہے۔ ہم یہ فخر کریں کہ ہم ولایت علی کو زندہ کر رہے ہیں، ہماری کیا مجال، ہمیں تو صرف قائم رہنا ہے۔ دلیل کیا اور ہماری دلیل کیا؟ دلیل تو بنا کر اس نے ہر امام کو رکھا، تو آج بھی رکھا ہے، آج بھی رکھا ہے۔ بحرین کے بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے وزیر نے 3 انار پیش کیے بادشاہ کے سامنے دربار میں، کہ یہ 3 انار کا دیکھیے تو نام لکھیں۔ بادشاہ نے اٹھا کے دیکھا، کہاں نام تو لکھیں، انار پہ نام لکھیں، کہا تو یہ تو حق ہے، یہ نام حق ہے۔ اب کیا کہتے ہیں لوگ؟ نام لکھے ہوئے۔ اب تو سب پہ مصیبت آ گئی، بلایا جانے لگا علی والوں کو، کہ کیا کہتے ہو تم لوگ؟ اب اللہ کی طرف سے اناروں پہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ سب پریشان، گھر آئے، مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد طے یہ ہوا امام زمانہ سے استغاثہ کرو۔ جنگل میں چلتے ہیں اور چل کے استغاثہ کرتے ہیں کہ ہم سب پہ مصیبت آئی ہے، ان 3 اناروں نے ہمیں بیمار ڈالا ہے، اور وہ عقیدے کے بیمار ہو گئے۔ اب ہم اپنا عقیدہ کیسے بچائیں؟ اناروں پہ تو نام لکھے ہوئے۔ خوب روئے، گڑ گڑائے، استغاثہ پڑھ پڑھ کے سجدے کیے، سجدے میں پڑھ کے روئے۔ آواز آئی سر اٹھاؤ، زمانے کا امام آیا ہے، سر اٹھاؤ، زمانے کا امام آیا ہے۔
کھڑے ہو گئے، تھر تھرانے لگے، سلام کیا، قدموں کو بوسا دیا، کہ مولا آپ آ گئے؟ کہاں ہم آ گئے، جو بھی چاہنے والا جب استغاثہ کرے گا ہم آتے ہیں، ہم نہ بھی آئیں استغاثہ کرو، دل میں ایسی دلیل ڈال دیں گے کہ تم عاجز کر دو گے۔ ہم کاہے کے لیے ہیں؟ ہم محافظ ہیں ولایت علی کے، ہم کو اللہ نے اسی لیے زندہ رکھا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے عقیدوں کو بچاتے رہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ تم پر آفتیں آتی رہیں گی لیکن ہم تمہیں بچاتے رہیں گے، آفتوں کے رخ ہم موڑتے رہیں گے، آفتیں آئیں گی تمہاری طرف، ہم اٹھا کے دوسری طرف پلٹ دیں گے۔ ہر وقت تم ہماری نگاہ میں رہتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے، کبھی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہاری پریشانیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم محبت علی میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہو، کیا جواب دیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تم کوئی پرواہ نہ کرو، ہم پہ چھوڑ دو، ہم سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دشمنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تم کو بھی دیکھ رہے ہیں، اب تم جاؤ اور جا کر بتاؤ بادشاہ کو، بتاؤ لوہے کا ایک سانچہ بنایا وزیر نے اور اندر نام کھدوائے، انار چھوٹے چھوٹے تھے ان پہ لوہے کا خول چڑھا دیا، جب انار بڑے ہونے لگے تو لوہے کے خول سے جا کے مس ہوئے، وہ نام کی جگہ جو تھی انار پہ چھپتی چلی گئی، جیسے سانچہ ہوتا ہے۔ یہ کام وزیر نے کیا ہے، سازش، اس طرح وہ نام انار پہ کھد گئے۔ اور اگر وہ یقین نہ کرے اس بات پر تو کہنا وہ انار منگائیے، یہ کب تک انار رکھے رہیں گے، ارے انہیں کھائیے بھی تو، برکتی انار ہے، نوش کیجئے۔ جیسے ہی وہ انار توڑے گا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سب پہنچ گئے اور کہا یہ وزیر نے ایک خول بنایا لوہے کا اور انار پہ چڑھا دیا، انار چھوٹے تھے، جب بڑے ہوئے تو یہ نام کھد گئے اس کے اوپر۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو انار توڑیے تو، تاکہ اتنے عمدہ انار ہیں تو مزہ کیسا ہوگا۔ جیسے ہی انار توڑے گئے اس میں سے دھواں نکلا اور اندر کوڑے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کیا کہنا محبت علی، کیا کہنا محبت علی۔ امیر ترین شخص، جواہرات کی دکان بغداد کے بازار میں، جوہری تھا، ہیرے بیچتا تھا، بہت امیر، انتہا امیر، اور ظاہر گھر میں بیوی کے لیے بہت سے جواہرات اس نے دیے ہوئے، سر سے پیر تک جواہرات پہننے کے تھے۔ قیمتی ترین ایک گلے کا ہار ہیروں سے بھرا ہوا اپنی زوجہ کو اس نے دیا تھا۔ ایک دن آیا گھر میں، نظر پڑی، کہ اتنا قیمتی ہار جس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، وہ میں نے تجھے تحفے میں دیا، پہلے میں نہیں نظر آ رہا۔ پہلے چپ رہی، اس کے بعد کہنے لگی کہ گھر کے دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس نے یہ کہا بھیک مانگتے ہوئے مولا علی کے صدقے میں کچھ دے دو۔ اب میرے دل میں تو مولا علی کی محبت ہے، چھوٹی موٹی چیز ایک روٹی دیتی تو یہ ولایت علی کے سامنے کمتر ہے۔ میں نے کہا یہ ولایت علی سے مانگ رہا ہے تو سب سے قیمتی چیز دے دوں۔ میں نے گلے کا ہار اتارا، فقیر کو دے دیا۔ اسے غصہ آیا، تلوار اٹھائی اور بیوی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ ان ہاتھوں سے تو نے یہ ہار فقیر کو دیا تھا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ ملازمین سے کہا اس کو اٹھا کے لے جا کے جنگل میں پھینکاؤ، ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے۔ بیچاری ماں روتی روتی بیٹی کے ساتھ چلی اور جنگل میں پھینک دیا۔ پھینک کے جب چلے آئے، وہیں پر ماں بیٹی نے ایک جھوپڑی بنا لی، جنگل میں رہنے لگی۔ ماں نے پٹیاں باندھی، علاج کیا، کسی طرح کچھ جنگل کی پتیاں پیس کے لگائیں، خون بند ہوا، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن دونوں ہاتھ نہ رہے، ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ ایک دن ادھر سے کچھ عرصے بعد، 4-5 سال کے بعد، ایک لشکر گزرا،
اس لشکر کا حاکم جو تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا. جھوپڑی کے قریب سے جو گزرا تو اس کی نظر، جو مالک سپہ سالار تھا اس کی نظر اس عورت پہ پڑی. گھوڑے سے اتر گیا. اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے بھیجا اور حملہ وغیرہ، تو بچی کو بچانے بیٹی کو باہر آ گئی. وہ سوار قریب آیا، اس نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو؟ تو بوڑھی عورت نے اپنا واقعہ بتایا کہ ہم پر تو یہ مصیبت گزری. تو اس نے کہا کہ بھئی ہم بہت ہی دولت مند ہیں اور ہمارے پاس بہت دولت ہے، اور ہم نے تو کئی ملکوں میں، بحرین وغیرہ میں تمام تجارت کی ہوئی ہے سونے چاندی اور جواہرات کی. یہ ہمارے سب سپاہی حفاظت خزانوں کی کرتے ہوئے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں تمہاری بیٹی پسند آئی، ہم رشتہ دیتے ہیں، اس کا عقد کر دو. ماں نے کہا اس کے تو دونوں ہاتھ ہی ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا نہیں، ہاتھ اگر ٹوٹیں تو کوئی بات نہیں، مجھ سے عقد کر دو. ماں نے کہا آپ کی مہربانی. نکاح ہوا، عقد ہوا. بادشاہ نے کہا اسی جگہ جہاں جھوپڑی بنی ہے لوگوں کو بلایا اور کہا اسی جگہ ایک بہت بڑا محل تعمیر کرو اور میری یہ زوجہ اس محل میں رہے گی. بہت بڑا ایک شاندار محل بنا، اس میں فوارے لگے. مناقب مرتضوی ایک کتاب ہے مشہور عالم کی، اس میں ہزاروں واقعے ہیں معجزات علی، اس میں سے ایک پڑھ رہا ہوں. اب سب کہاں پڑھوں، ایک پڑھ رہا ہوں. کتاب میرے کتب خانے میں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، زندگی میں بچپن میں 7 سال کی عمر میں جو پہلی کتاب پڑھی تھی میں نے، وہ مناقب مرتضوی. جب میں اردو پڑھنے لگا تو میں نے کہا ایسی کون سی کتاب پڑھوں کہ اردو تیز ہو جائے میری. تو والدہ نے کہا یہ مناقب مرتضوی پڑھو. پوری پڑھ ڈالی، پھر دوسری بار پڑھی، پھر تیسری بار پڑھی. تو والدہ کہتی تھی کچھ یاد بھی ہوا. تو سب سے پہلے جو واقعہ میں نے ان کو سنایا کہ مجھے یہ یاد ہوا، یہ والا واقعہ میں نے بچپن میں والدہ کو سنا. آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنے بچوں کو. کتاب ابھی بھی ہے، موجود ہے، بچپن کا پڑھا ہوا ہے. محل تعمیر ہوا، وہ اس میں ملکہ کی طرح رہنے لگی. اس نے بڑے بڑے جواہرات کے زیورات اس کو پہنا دیے. اس نے آرڈرز دیے، حکم دیا کہ ہمارے در سے کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ جائے، خالی ہاتھ نہ جائے. خیرات دیتا تھا. ایک دن ایک پھٹے حال، خستہ حال، الجھے بال، پھٹے کپڑے، چہرے سے اس کے بالکل نحوست ٹپکتی ہوئی، زرد چہرہ ایک فقیر، ہمیں کچھ کھلا دو، ہمیں روٹی دے دو، کئی دن کے فاقے سے ہیں. جیسے ہی اس کا شوہر اٹھا، بیوی نے کہا اس کی آواز بڑی دردناک ہے، آج میں جا کے اس کو خیرات دوں گی. شوہر پیچھے پیچھے چلا، بیوی آگے آگے چلی. شوہر پیچھے، بیوی آگے. اس نے کہا اپنے ہاتھ سے اسے خیرات دو. اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس فقیر کو کھانا دیا. یہی کھانا کھا لے، تو بہت دن سے بھوکا ہے، یہیں بیٹھ جا اور جس چیز کی ضرورت ہو میں تجھے دوں گا. جیسے ہی اس عورت نے کھانا اس کو دیا، وہ سر سے پیر تک اسے دیکھنے لگا اور ایک بار روتے ہوئے اس کے قدموں پہ گرا اور کہا میں تیرا وہ شوہر ہوں جس نے تیرے ہاتھ کاٹے تھے. جب تیرے ہاتھ کاٹے اس کے بعد میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، میں در در بھیک مانگتا ہوں. اب میرے پاس کچھ نہیں ہے اور بھیک مانگتا یہاں تک پہنچ گیا. مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیرے ہاتھ کاٹے تھے. تو پیچھے سے شوہر نے کہا اور میں وہ فقیر ہوں جو تیرے در پر بھیک مانگ. علی جسے چاہے فقیر کر دے، جسے چاہے بادشاہ.
ولایت علی چھوڑو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، ولایت علی سے محبت کرو گے تو بادشاہ ہو جاؤ، یہاں کے بادشاہ نہ صحیح تو وہاں کے ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا رسول اللہ سے جو ولایت علی پہ قائم رہے گا اسے آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ رسول اللہ نے کہا سونے کے تاج پہنا کر، سونے کے تاج پہنا کر 12 سیاروں کی حکومت، جتنی بڑی تمہاری یہ دنیا ایسی 12 دنیاوں کا حاکم بنا دیا جائے گا۔